بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف۔ الف لام میم صاد۔ کتاب ہے انزلہ اتاری گئی الیکا آپ کی طرف، فلا پس نہیں یکن ہو فی صدری کا فی میں صدری سینے میں کا آپ کے سینے میں حرجن کوئی تنگی من ہو اس سے، لتنذرا تاکہ تم ڈراؤ بھی اس کے ساتھ، وذکرا اور نصیحت کرو للمؤمنین ایمان والوں کو، یا پھر وذکرا اور نصیحت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس سے لوگوں کو ڈراؤ اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے پہنچانے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، کہیں کافر میری تکذیب نہ کر دیں، کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچائیں، اس طرح آپ کا دل تنگ نہ ہو، ان کی تکالیف سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے۔ یہ حرج شک کے معنی میں ہے، یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں۔ اتبعوا پیروی کرو ماں اس کی جو انزلہ اتاری گئی الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو من دونہ اس کے علاوہ اولیاء دوستوں کی، قلیلاً تھوڑی سی، ماں جو تذکرون تم پکڑتے ہو نصیحت، تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی پیروی مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہاں اولیاء سے مراد جو ہے وہ پیشوا ہیں، یعنی انسانی زندگی کے لیے جو قوانین اس کتاب میں مذکور ہیں آپ صرف انہی کا اتباع کریں۔ آج بھی غیر مسلم قائدین سے مسلمانوں کو کسی طرح کے قواعد اور احکام اسلام میں درآمد کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ وہ مسائل شرعیہ علماء یہود سے پوچھیں، نہ کہ پرانی شریعتوں میں جا کے غیر مسلم کے قائدوں کے مطابق اپنی زندگی کے مسائل حل کروائیں، مسائل ان سے دریافت کریں، ایسا نہ کریں، بلکہ انسانی زندگی کی ہر طرح کی ضرورت کے لیے انہیں کتاب اور رسول کی سنت ہی کافی ہے، مگر آج کے مسلمان یہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وَكَمْ اور بہت، من قَرْيَةٍ بہت بستیوں میں سے، اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے ان کو، فجاءہا پس آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتاً رات کو سوتے ہوئے، او یا ہم قائلون یا وہ دوپہر کو سوتے تھے، قیلولہ کرتے وقت۔ ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ فما پس نہیں، کانا تھا، دعواہم ان کا پکارنا، اس جب جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر قالو یہ کہ وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم، کننا ہم ہی تھے، ظالمین ظالموں میں سے۔ تو پچھلی آیت میں یہ جو قیلولہ لفظ ہے یہ دوپہر کے وقت آرام کرنے کو کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام اور راحت کے لیے بے خبر بستوں میں سو رہے ہوتے تھے، خواب دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی جیسے پیچھے بھی ہم بعض جگہ بھی پڑھ کر آئے اور آگے بھی پڑھیں گے کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اب اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدے مند ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کی گرفت ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کے تنبیہات سے بے نیاز ہو کر غفلت کی نیند سویا پڑا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی گرفت اور اس کا عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت وہ اعتراف کرنے لگتا ہے کہ ہمارا ہی قصور تھا، ہم غفلت میں پڑے تھے، مگر اب وقت گزر گیا، اب ان کے اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بستیوں کی ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اس وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ؟ کیا تمہیں وہ بستیاں نظر نہیں آتی جو اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھیں؟
تم پرانی قوموں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں اپنے اوپر عذاب کے طلبگار ہو؟ فَلَنَسْأَلَنَّ پس سوال کریں گے ہم الذین ان لوگوں سے ارسلا جن بھیجا گیا الیہم ان کی طرف، فَلَنَسْأَلَنَّ اور البتہ سوال کریں گے ہم مرسلین اپنے بھیجے ہوں سے، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ان پیغمبروں سے بھی، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وَلَنَقُصَّنَّ اور البتہ بیان کریں گے ہم علیہم ان پر بعلم علم کے ساتھ، وما اور نہیں کننا تھے ہم غائبین غائب، اور ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کریں گے، اور ہم کچھ بھی بے خبر نہیں تھے۔ یعنی کسی قوم پر ایسا عذاب آنا کہ اس کے جرائم کی مکمل سزا نہیں ہوتی، اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے عادی مجرم کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آئندہ اس کے ظلم سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو کسی بھی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو اس عذاب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسری قومیں کیا ہیں، ان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ پھر ایسے مجرموں پر اللہ کی عدالت میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوگا۔ ایک فریق تو رسول خود ہوں گے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اور دوسرا فریق یہ مجرم قوم ہوگی، دونوں کی شہادتیں ہوں گی۔ رسول کی شہادت یہ ہوگی کہ یا اللہ میں نے اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر اس قوم کو سزا کا خوف ہوگا، اسی لیے رسول کی شہادت کے خلاف شہادت دینے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر پوری حقیقت واضح فرما دیں گے، کیونکہ اللہ سے تو کسی بھی وقت کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ مجرموں کے اعضاء، ان کے جسم کا ہر جز ان کے جرموں کا اعتراف کرے گا، شہادت دے گا، اور جب شہادت مکمل ہو جائے گی اور وہ انسان وہ جرم اس کا ثابت ہو جائے گا تو پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ پھر اس واقعے کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تھے دور نبوی میں، تو مدینہ میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی۔ لوگوں کو اس کے ہاں آمد و رفت کی وجہ سے اس کی فحاشی جو تھی، لوگ اس کے پاس آتے جاتے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں پر اس کی فحاشی کھل کر سامنے آ گئی، اور ہر زبان پر اس کے متعلق واقعہ چلنے لگا۔ تو اس کے متعلق ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شہادتوں کا نصاب اور نظام نہ ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کر دیتا۔ والوزن اور تولنا یومئذ اس دن حق ہے، فمن ثقلت پس جو کوئی بھاری ہوگا، موازینہ اس کا تول، یعنی کہ جن کا پلڑا بھاری ہوگا تو کیا ہوگا، فاولئک تو یہی لوگ ہم المفلحون یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت اور جن کے ہلکے ہوں گے، موازینہ ان کے وزن، فاولئک تو یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، بما اس وجہ سے جو کانوا تھے، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ یعنی اعمال کا وزن حق کے ساتھ ہوگا۔ کیسے؟ یعنی اس دن وزن صرف حق یا حقیقت کا ہوگا، یعنی جتنے کسی عمل میں حقیقت ہوگی اتنا ہی وہ عمل وزنی ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی نماز بہت خلوص نیت سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی رضا چاہتے ہوئے خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کا یہ عمل یقیناً اس شخص کی نماز سے بہت زیادہ وزنی ہوگا جس نے اپنی نماز بے دلی سے، سستی کے ساتھ اور دنیاوی خیالات میں رہ کر ادا کی ہوگی۔ تو یعنی ہر انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے اخلاص کی بدولت ہی وزنی ہوگا، اور اسی طرح نیکیاں جو ہیں وہ تولی جائیں گی۔ طول اس کا جو ہوگا، اس کا جو وزن ہوگا وہ اسی نیت اور اس کے اثر کی بدولت ہوگا۔ زیادہ نیکیوں کا ڈھیر ہونا یہ نہیں ہوتا، نیکیاں وہ جو اخلاص کے ساتھ کی جائیں، یعنی انسان کو نیک کام کرتے ہوئے اپنی نیت کی درستگی ضرور کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق
مکناکم قدرت دی ہم نے تمہیں فی الارض زمین میں وجعلنا اور بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معایش معیشت کا سامان قلیلاً تھوڑا سا ما جو تشکرون جو تم شکر کرتے ہو، یعنی تم بہت تھوڑا ہی اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں رزق کا سامان پیدا کیا اور تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرنے والے ہو۔ یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کم کر دیا جائے، مثال کے طور پر ہوا کا وجود ختم کر دیا جائے یا دھوپ کبھی نہ نکلے یا اس دنیا میں اس کا جینا محال ہو جائے، تو ان احسانات کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، مگر ایسا خیال بہت ہی تھوڑے لوگوں کو آتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو ثم پھر صورناکم صورتیں بنائی ہم نے تمہاری ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس نے نہ کیا، لم نہیں یکن وہ ہوا من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس کے علاوہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کے حکم سے پہلے ہی انسانوں کی تخلیق ہو چکی تھی اور شکل و صورت بھی بنا دی گئی تھی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کی روحیں پیدا کی گئی تھیں اور ان روحوں کو وہی صورت عطا کی گئی تھی جو اس دنیا میں آنے کے بعد اس روح کے جسم کی ہوگی، اور انہیں ارواح میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا الست بربکم، اسی صورت میں آئے گا آگے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جسم میں روح کی یا روح کے جسم میں موجود ہونے کی مثال یوں ہی دی جاتی ہے جیسے زیتون کے درخت میں روغن زیتون یا پھر کوئلے میں آگ یا جلنے والی گیس۔ اور بعض دوسرے علماء کا قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنی تمام اولاد کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہاں کم کا لفظ جمع کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کم کا لفظ۔ یہ دیکھیں نا یہاں پر آیت کو دوبارہ، خلقناکم پیدا کیا ہم نے، کم کے معنی کیا تھے؟ تم سب کو۔ تو یہاں جو لفظ تم سب، کم لفظ یعنی یہاں پر کا لفظ نہیں آیا، خلقنا کا پیدا کیا ہم نے صرف ایک تمہیں، یعنی آدم علیہ السلام کو صرف نہیں کہا گیا، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، تم سب کو، سب سے مراد کیا ہوا کہ وہ تمام انسان بھی مراد ہیں، یعنی ان کی روحیں بھی مراد ہیں۔ ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا پیدا کیا ہم نے تم سب کو، صورناکم صورتیں بنائی ہم نے تم سب کی، یعنی کہ صورتیں بھی اس کا مطلب کہ سب کی بن چکی تھی۔ تو کم کا لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سب کی اس وقت صورتیں بنی۔ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم پھر حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس مگر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اچھا جی آگے، قال کہا، ماں کس چیز نے، منع کیا تمہیں، اللہ یہ کہ نہ تسجدہ تو سجدہ کر، از جب امرتک جب کہ تجھے میں نے حکم دیا، قال تو وہ کہنے لگا، انا میں خیرٌ بہتر ہوں، من ہوں ان سے، یعنی آدم سے میں بہتر ہوں، خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ اور اسے پیدا کیا من طین مٹی سے،
آگ اور مٹی کے خواص جو ہیں، خاصیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آگ جو ہے وہ بڑی لطیف ہوتی ہے اور مٹی جو ہے وہ بڑی روکھی سی ہوتی ہے۔ آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کو گرتی ہے۔ آگ اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے، مگر مٹی میں بغیر محنت کے یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اور اگر اب اس ظاہری برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھیں تو آگ جو ہے وہ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، جبکہ مٹی سے نباتات یا ہر طرح کے پھل، غلے، درخت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ آگ کی طبیعت میں سرکشی ہے، پھیلتی ہے اور جو اس کے ساتھ ہوتا ہے لپٹتی جاتی ہے اس کو، جبکہ مٹی کی طبیعت میں کیا ہے؟ انکساری ہے، تواضع ہے۔ اسی آگ کی فطرت کی بنا پر ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کی راہ اختیار کی، اور وہی سرکشی کہ جس آگ سے وہ پیدا کیا گیا تھا، اس آگ کی خاصیت ہی یہ تھی سرکشی۔ تو ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ اور بعض علماء نے آگ اور مٹی کا تقابل کر کے انہیں وجوہات کی بنا پر مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا ہے۔ قال کہا فاہبط، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاہبط، پس اتر جا، منہا اس سے، فما پس نہیں ہے، یکونا اس لائق، لکا تیرے لیے، ان یہ کہ تتکبرا تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج پس نکل جا، انکا بے شک تو، من الصاغرین تو ہے ذلیل ہونے والوں میں سے، تو ذلیل ہے۔ قال کہا انظرنی قال اب ابلیس کہہ رہا ہے، قال کہا انظرنی مہلت دے مجھے، ڈھیل دے مجھے، الا یہاں تک کہ یوم یبعثون اٹھائے جانے والے دن تک مجھے مہلت دے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس نے قیامت تک کے لیے اٹھائے جانے دن تک مہلت لی تھی اللہ سے کہ وہ انسان کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرتا رہے گا۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے، انکا بے شک تو، من المنظرین تو ڈھیل دیے ہوئے میں سے ہے، یعنی تجھے مہلت دے دی۔ قال کہا فبما پس قسم ہے اس کی، اغویتنی اللہ کی قسم کھا کے وہ کہہ رہا ہے، اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے، لاقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک تیرے راستے پر، مستقیم تیرے سیدھے راستے پر میں ضرور بیٹھوں گا۔ ثم پھر لآتینہم پھر ہم البتہ آؤں گا میں ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، ولا تجد اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم زیادہ تر لوگوں کو، شاکرین شکر گزار، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہ وہی ابلیس کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو آیت نمبر 13 ہے، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو ابلیس کے 3 قصور تھے، ایک اللہ کے حکم کو نہ ماننا، دوسرا فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہوا، تیسرا اس نافرمانی پر نادم ہونے کی بجائے کہ اس نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے اس نے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، تو اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوئی اور ذلیل اور خوار ہوا، اور یہی لعنت ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ہو گئی۔ پھر اس نے کیا کہا کہ مجھے قیامت تک کے دن تک کی مہلت دے دے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ تو اب شیطان چونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دربار الہی سے دھتکارا گیا تھا، اسی لیے وہ آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس نے اپنے کسی قصور کا احساس نہیں کیا، نہ ان گناہوں کی سزا کا اصل سبب کیا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو قرار دیا، اور قیامت تک اللہ سے مہلت بھی مانگی کہ آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو بہکائے گا، ورغلائے گا، اور یہ اللہ نے اسے اختیار دے دیا۔ تو اس عرصے میں آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کر کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آدمی جو ہے وہ خلافت کا اہل نہیں ہے،
اور وہ خود کو یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا میں نے جو اسے سجدہ نہیں کیا تو اس معاملے میں ہی سیدھے راہ پر تھا، یہ سیدھے راہ پر نہیں ہے، یہ خلافت کا حقدار نہیں ہے، مٹی جو ہے وہ حقیر ہے، آگ جو ہے وہ عمدہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اب یہ ابلیس کا اللہ پر الزام ہے۔ کیا الزام؟ ابلیس نے مزید جو جرم کیا، ایک تو یہ کہ اپنی نافرمانی گمراہی کا الزام اللہ پر لگایا اور کہا کہ تو نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جو مجھ سے کم تر تھی، اس سے میرے نفس کی غیرت اور کو تو نے ٹھیس پہنچائی، اور تو نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ میں تیری نافرمانی پر مجبور ہو گیا۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے، اور میری گمراہی کا ذریعہ یہ آدم بنا ہے، تو اب جس طرح بھی مجھ سے ہوا میں اس کی اولاد کو ہر ہیلے بہانے کر کے گمراہ کر چھوڑوں گا، اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آدم اور اس کی اولاد کی بہت ایسی اکثریت ہے کہ جو گمراہ ہو گئی ہے، اور بہت تھوڑے بندے تو پائے گا جو تیرے فرما بردار اور شکر گزار ہوں گے۔ پھر کیا فرمایا کہ میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے، ان کے بائیں طرف سے، اور ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ قال، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج، نکل جا، دفع ہو جا، منہا، یہاں سے، مذعومن، برے حال سے، مدحورن، کیا ہے، مردود ہو کر یہاں سے نکل جا۔ لمن، البتہ جو، تابعہ کا، تیری اتباع کرے گا، منہم، ان میں سے، لأملأن، میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم، تم میں سے، اجمعین، یعنی تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو لوگ کیا ہیں ان میں سے تیری پیروی کریں گے، یعنی کس کی؟ شیطان کی پیروی کریں گے، تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان کو اور تجھ سمیت ان کو میں جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وہ یا آدم، اے آدم، اسکن، تو رہ، انتا، تو، وزوجکا، اور تیری بیوی، جنتا، جنت میں، فکلا، پس دونوں کھاؤ، من حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، پس ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ وہی بات جو ہم پہلے پارے میں پڑھ کر آئے ہیں، اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ ابلیس، ایک تو یہاں پر کچھ سمجھ لیجئے، تھوڑی بہت وضاحت ہے کہ ابلیس کو تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام کے بعد اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے کیا فرمایا؟ جنت تمہارا مسکن ہے، یہاں سے جو چاہو جتنا چاہو کھاؤ پیو، درخت کے قریب مت جانا۔ وہ درخت کون سا تھا اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ وہ کہاں تک اللہ کا حکم جو ہے وہ مانتے ہیں، اور شیطان جو اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو یہ اس کی چالوں میں آتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو آزمایا تھا۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے، شیطان اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت کیوں دی اور کیوں اس کو دھتکارا، اور مٹی اور آگ کی خصلت کیا ہے؟ یہ سارے سوالات جو میں دہرا رہی ہوں یہ سارے آپ کے بن سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر کیا کہا میں نے کہ آزمایا کیوں گیا؟ آدم اور حوا کو درخت سے ہی کیوں آزمایا گیا؟ حالانکہ جنت میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے، جنت میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ جو صحت کے لیے خراب ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی خصلت پائی جاتی ہے، پھر کیوں روکا گیا؟ تو یہ بہت سارے سوالات اس سے آپ کے بن جاتے ہیں، اور اس کا جواب یہاں پر بہت واضح ہے۔ فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، لاہما، ان دونوں کو، شیطان نے، لیبدیا، تاکہ ظاہر کر دے، لاہما، ان دونوں کے لیے، ما وریا، جو کچھ چھپایا گیا تھا، انہما، ان دونوں کا آپس میں، من سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، وقال، اور کہا، ما نہیں، نہاکما، منع کیا تھا تم کو، ربکما، تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا، مگر، ان تکونا،
اسی خطرے سے کہ تم دونوں ہو جاؤ ملکین، فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا یا نہ ہو جاؤ من الخالدین ہمیشہ رہنے والے۔ آگے وقاسمہما اور قسم کھائی ان دونوں کے آگے، انی بے شک میں لکما تم دونوں کا لمن الناصحین البتہ خیر خواہ ہوں۔ اب یہ شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے طریقے، انہی دو آیات میں شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے طریقے پر جو روشنی ڈالی گئی، وہ ایک یہ کہ شیطان کا انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا، اور پھر وسوسے سے مراد ہر وہ خیال ہے جس پر عمل کرنا، کسی ایسے حکم الہی کی نافرمانی جو بعض انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا پہلا حملہ اس کے خیالات پر ہی ہوتا ہے۔ تو ہر وہ وسوسہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر دے، وہ حملہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے۔ شیطان انسان کو کبھی کوئی برا راستہ دکھا کر گمراہ نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ اسے سبز باغ دکھا کر گمراہ کرے گا۔ مثلا اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری حالت موجودہ حالت سے بہت بہترین ہو جائے گی، فلاں کام کرنے سے تمہارے کاروبار میں بڑی ترقی ہوگی، یعنی تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی اس نے ایسے ہی سبز باغ دکھائے تھے کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو پھر فرشتوں کی طرح یا تو فرشتے بن جاؤ گے، یا کیا کرو گے، تم جنت کا پھل کھا لو گے تو فرشتوں کی طرح، یا فرشتے بن جاؤ گے تو پھر تمہارے اس جنت سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، یعنی تم ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ تو ابلیس یا اس کے یہ جو حیلے بہانے، یہ سبز باغ دکھانے ہی نہیں بلکہ دلائل اس کے دل میں ڈال کر اسے یہ یقین دہانی کرا دیتے ہیں کہ جو راہ اس نے دکھائی وہ کیا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس پر چل کر تو دیکھے، اس کو وہ سارا کچھ ملے گا جو وہ اس سے وعدے کر رہا ہے۔ پھر وہ اس یقین دہانی کے لیے وہ شیطان چاہے جتنی مرضی قسمیں اسے کھانی پڑے وہ کھاتا جاتا ہے۔ اب جو شیطان کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے وہ انسان کے جنسی اعضاء ہوتے ہیں، یعنی انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہے کہ وہ فحاشی کے دروازے کھول دیتا ہے اور جنسی معاملات میں اسے بے راہ روپ بنا دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کی فطری طور پر جو شرم و حیا کا جذبہ رکھا ہے وہ اس جذبے کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اور تب بھی کیا تھا کہ ان کے دلوں میں، یعنی شیطان نے پہلے حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا، اور یہ خیال پہلے حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا، پھر حوا علیہ السلام کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے بھی اس درخت کا پھل کھایا، یعنی پہلے حوا علیہ السلام پھر آدم علیہ السلام۔ تو غالباً اسرائیلیت سے یہ روایات ملتی ہیں، قرآن و سنت سے اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی، کیا کہ پہلے حوا علیہ السلام کو اس نے گمراہ کیا، پھر آدم علیہ السلام کو اس سے گمراہ کروایا، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر حوا علیہ السلام جو ہیں وہ جنت کا وہ پھل نہ کھاتے تو شرمگاہیں وہاں پر ظاہر ہو گئی تھیں، پھل کھانے کی دیر ہوئی، یعنی جس سے منع کیا گیا تھا، تو ان کے لباس ان کے جسموں سے ہٹا لیے گئے اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو منع کر دیا تھا تو پھر وہ کیسے شیطان کے جال میں پھنس گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدتوں گزر چکی تھیں، آدم اور حوا دونوں بڑے عیش و آرام سے جنت میں رہ رہے تھے، انہیں اس درخت کے پاس آنے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کا یہ حکم بھی انہیں بھول گیا تھا۔ اس وقت شیطان کو اس نافرمانی پر اکسانے کا موقع ملا۔ تو یہ آگے ہم سورۃ طٰہٰ میں سے مزید وضاحت میں پڑھیں گے۔ آگے کیا فرمایا کہ ان دونوں کو گمراہ کیا، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، سبز باغ دکھائے، آدم اور حوا علیہ السلام درخت کا پھل کھانے کو تیار ہو گئے، بلکہ وہ مدتوں ان باتوں کی یقین دہانی کراتا رہا کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم کیا ہے، انسانیت سے ترقی کر کے فرشتوں کے درجے پر پہنچ جاؤ گے، تمہارا کیا ہے جی عمدہ درجہ ہو جائے گا،
اس دوران پھر وہ قسمیں بھی کھاتا رہا اور انہیں نافرمانی پر اکساتا بھی رہا اور بالآخر وہ کامیاب ہو گیا۔ اب حیا اور مقام ستر کو ڈھانپنا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو شرم و حیا کا جذبہ اور اپنے مقامات ستر کو ڈھانپ کر رکھنا یہ عورت اور مرد دونوں کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ تو پھل کھانے کی وجہ سے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جو جنتی لباس تھا وہ چھن گیا، تو سب سے پہلی فکر انہیں کیا ہوئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو اور اپنی شرم گاہوں کو چھپانے لگے۔ پھر آدم علیہ السلام کو جب دنیا پر بھیجا گیا، پھر انہیں کیا ہے کہ انہیں جب نبوت عطا فرمائی گئی اور پھر وہ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ پہلے بھی تھے لیکن یہاں جو ان کا قصور ہوا اس کی معافی اور جنت سے دنیا پر بھیجا جانا، اس کا ہم مختلف صورتوں میں اس کی وضاحت دیکھتے رہیں گے۔ آگے دیکھیے، فَدَلَّاهُمَا پس کھینچ لیا ان کو بغرور غرور کے ساتھ، فَلَمَّا پس جب ذاقا چکھا ان دونوں نے شجرتا اس درخت سے، بدت تو ظاہر ہو گئی لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا اور شروع کیا ان دونوں نے، یخصفانی کیا کرنا، چپکانا، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتوں سے، وناداہما اور پکارا ان کو، ربہما ان دونوں کے رب نے، علم کیا نہیں، انہاکما منع کیا تھا میں نے تمہیں، ان تلکما اس سے، شجرتی اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا اور نہ کہا تھا میں نے تم کو، ان الشیطان کہ بے شک شیطان کیا ہے، لَكُمَا تم دونوں کا، عدو مبین ظاہری دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو ان آیات سے شیطان اور آدم علیہ السلام کی جو غلطی کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر کی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام سے جو نافرمانی ہوئی تھی وہ بھول کر ہوئی تھی۔ ابلیس سے اسی کی باز پرست ہوگی کہ اس نے جان بوجھ کر کی تھی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے اس نے تکبر کیا تھا، اکڑ بیٹھا تھا، اور جو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے اعتراف کیا تھا اور اللہ سے توبہ کی تھی۔ نمبر 3 جو فرق ہے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے قصور میں، کہ ابلیس نے اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ کے ذمہ لگایا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی یہ قصور ہمارا ہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ جو پہلی دعا، معافی کی دعا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی وہ یہی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس میں یہ اعتراف آ گیا کہ ہمارا قصور جو ہے وہ ہمارے نافرمانی، ہمارا قصور ہمارا ہی ہے، تیرا قصور نہیں ہے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا۔ نمبر 4 کہ ابلیس انہی جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا اعتراف اور توبہ کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوا، وہ مقرب ہوئے اور انہیں نبوت عطا کی گئی۔ تو یہ 4 فرق ہیں آدم اور ابلیس کی خصلتوں کے، یعنی ان کے جو قصور ہوا ان کے درمیان فرق واضح کریں تو یہ 4 فرق ہیں۔ قال کہا، اب آ گئی آگے دعا، قال ان دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن اور اگر، لم تغفر لنا تو نہ بخشے ہمیں، وترحمنا اور تو نہ ہم پر رحم کرے، لنکونن البتہ ہو جائیں گے ہم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں۔ قال کہا، اہبطوا اترو تم، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور ایک فائدہ ہے، الی حین مقررہ مدت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، کون؟ انسان اور شیطان، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ تو ابلیس آدم علیہ السلام کا اس لیے دشمن بن گیا کہ اس کی آزمائش کا جس میں وہ سخت ناکام رہا وہ سبب آدم علیہ السلام تھے۔ تو آدم علیہ السلام اس لیے ابلیس کے دشمن بنے کہ اس نے ان کو سبز باغ دکھا کر، مکر و فریب دے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر آدم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا۔
تو ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پہ لایا گیا. تو اس لیے کیا ہوا کہ آدم کی شیطان سے دشمنی، مکر و فریب، جھوٹی قسمیں، اور شیطان کا دشمن آدم کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا. تو یہ ایک دوسرے کی دشمنی یہاں پر واضح ہو گئی. قال کہا، فیہا اس میں، تحیونا تم جیو گے، تم حیات رہو گے یا تمہارا جینا ہوگا، وفیہا اور اس میں، تموتونا تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے، تخرجون تم نکالے جاؤ گے قیامت کے دن. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اسی میں تمہارا جینا ہے، اسی زمین پر، اور اسی میں مرنا ہے، اور اسی میں سے قیامت والے دن زندہ کر کے نکالے جاؤ گے.